کچھ بھی نہ ہوتا تو آپ کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نہ کہتے نا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی, وہ نہ کہتے نا. میرے خیال میں آپ کا اپنا خیال ہوگا. میرے خیال میں ایبسلیوٹلی ناٹ اگر کہا بھی ہے تو یہ دیکھو ہماری عوام کو ایک مہنگائی میں فرق نہیں ہے. مہنگائی دیکھو, مہنگائی انٹرنیشنل ایشو ہے. بحران جو ہوتے ہیں وہ مین میڈ ہوتے ہیں. انسانی لیڈر تو کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے ہم لوگ نکل رہے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے بھی بالکل نکل رہے ہیں, بحرانوں کی وجہ سے بھی نکل رہے ہیں. اور مہنگائی کو بھی جو پیچھے جن کا دور اقتدار رہا انہوں نے بھی قابل مثال کوئی کارنامے سر انجام نہیں دیے. لیکن آپ آج ان کے ساتھ ہیں. کن کے ساتھ؟ سیاست کے لیے, ایم پی اے کے الیکشن کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے؟ یہ تو آپ پھر وہ موٹے موٹے صافیوں والی باتیں کریں. میں تو غریب بندوں, میری تو کمپین بھی میرے دوستوں نے کی ہے. اچھا, نہیں آپ کا ذریعہ روزگار کیا؟ میرا ذریعہ روزگار کچھ نہیں. میں صبح 2000 روپے اپنے ابو سے لے کے نکلتا ہوں, وہ پھر اس میں 1000 کا پیٹرول ڈلواتا ہوں, 1000 کی چائے وغیرہ دوستوں کے ساتھ. 2018 میں آپ نے الیکشن لڑا ہے, کتنے ووٹ لیے تھے؟ میں نے 10,000 کے قریب ووٹ. اس کے بعد آپ نے ایک پوسٹ کی تھی کہ مجھ سے دھاندلی ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہے. کتنی امید تھی جیتنے کی؟ جیتنے کی امید دیکھو ہر بندہ, خاندان وڈیروں کی سیاست ہے. آپ نئے آئے تھے, آپ کو ٹکٹ مل گیا, آپ نے الیکشن لڑا, اس کے بعد آپ نے یہ پوسٹ کی اپنی ناکامی چھپانے کے لیے. نہیں, اس میں ناکامی ورک کتنا تھا آپ کا؟ میرا ورک بہت زیادہ ورک تھا. میں ڈور ٹو ڈور کمپین کیا, لیکن وہ ہار جانا دیکھو اگر میں نے پوسٹ کر بھی دی ہے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں. دھاندلی یہ کا پیٹ پھاڑنے والے, ایک دوسرے کو گھسیٹنے والے آج عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ زبان صحیح کریں اپنی. بھلا ایڈٹ تھی ویسے؟ اچھا, ایک کوشچن ایڈٹ تھی ویسے. تو سب پی ٹی آئی تھے, یوتھ تو نہیں ہوئے, صافی ہو یا یوتھ ہو؟ سراسر تو مخالف ہے. صافی اپوزیشن ہوتی ہے, صافی نہیں ہے اپوزیشن. ہم جدھر بھی جاتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری پارٹی. اگر السلام علیکم, ڈیجیٹل میگزین کے ساتھ میں ہوں عدنان انجم. ناظرین, ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں تو ٹیمپریچر ہائی نہیں, کچھ زیادہ ہی ہائی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما امیدوار رمضان قادری صاحب. آئیں اس بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھٹی صاحب شکریہ سب سے پہلے مجھے لینے کا. آپ نوجوان صحافی ہیں اور خاص کر میرے شہر کے چوٹی زرین کے صحافی ہیں, تو اس پہ بڑی خوشی ہوئی. باقی سیاسی ٹمپریچر تو آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی دوستوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی. اب یہ 28 کو فیصلہ ہوگا کہ کیا ہونا ہے. تحریک عدم اعتماد کیا وجہ تھی جو آپ جو ہے نا اس پہ اتنا سرگرم ہیں؟ یہ تو دیکھیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, ایک جمہوری پٹڑی پہ چڑھ چکا ہے, ایک جمہوری پروسیس کا حصہ ہے. جس طرح الیکشن ایک جمہوری پروسیس کا حصہ ہوتا ہے, الیکشن کمپین ہوتی ہے, الیکشن ہوتے ہیں, ووٹنگ ہوتے ہیں, اس طرح ایک تحریک عدم اعتماد جو ہوتی ہے یا تحریک اعتماد کی جو تحریک ہوتی ہے, نو کانفیڈنس موشن کی جو تحریکیں ہوتی ہیں, یہ پورے جمہوری تمام ملکوں میں ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی کوئی اچھوتی یا انہونی بات نہیں ہے, یہ ایک جمہوری پروسیس کا حصہ ہے. اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات یا حیرانگی کی کوئی بات نہیں یا پریشانی کی کوئی بات نہیں. یہ ایک جمہوری پروسیس کا حصہ ہے. یہ پروسیس اگر اس طرح جمہوری طریقے سے حکومتیں بنتی گرتی ہیں تو اس سے کوئی اس میں کوئی بڑی بری پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ وابستہ ہیں اور ان کا ہمیشہ گلہ رہا ہے کہ کوئی بھی حکومت کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیا گیا. آج وہی پاکستان پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل کہا ہوگا کہ حکومتوں کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیا گیا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو طریقہ کار ہے, اس طریقے کار پہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کا اختلاف نہیں رہا, کیونکہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا ہے. ایک طرف اپوزیشن کے ممبران ہوں گے, دوسری طرف حکومتی ممبران ہوں گے. الیکشن مطلب یہ بھی ایک الیکشن کا حصہ ہے, ایک جیتے گا ایک ہارے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طریقے کار پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو غیر جمہوری ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو طریقہ کار ہے, ایکسٹرا جوڈیشل جو طریقہ کار ہے, مارشاء اللہ ہے یا غیر قانونی طریقے سے حکومتیں گرانا ہے, اس طریقے کار پہ اعتراض ہے. پاکستان تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں, یہ تو وقت بتائے گا. آپ صحافی ہیں, دوست ہیں, آپ تجزیہ نگار ہیں, آپ بتا سکتے ہیں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں, کتنا کانفیڈنس ہے اس پہ؟ میرا تو جو خواہش ہے, میرا جو خیال ہے, کامیاب ہونی چاہیے. اگر کامیاب نہیں بھی ہوتی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے یا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پھر اگلا پروسیس ہے, یہ جمہوری قوتوں کا حق ہے, سیاسی پارٹیوں کا حق ہے, وہ آگے اس موومنٹ کو اگر حکومت بیسیکلی حکومت کو پریشرائز کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن حکومت کو پریشرائز کرے گی. کس طرح کا پریشرائز؟ دیکھو اس وقت ہمارا ملک, آپ خطے کے دوسرے ملکوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارا ملک بہت پیچھے چلا گیا ہے. دوسری پارٹیاں جو پیچھے جن کا دور اقتدار رہا انہوں نے بھی قابل مثال کوئی کارنامے سر انجام نہیں دیے. لیکن آپ آج ان کے ساتھ ہیں. کن کے ساتھ؟
جو تحریکیں جو حکومتیں تھیں پہلے؟ نا میں بالکل، میں تو اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مجھے فخر بھی ہے، میں اس کے ساتھ بھی ہوں، میں اس کا یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہوں، میں نے وہاں اس پارٹی سے ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا ہوا ہے، آگے بھی لڑنے کا ارادہ ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہمیشہ جمہوریت کے لیے جمہوری پارٹی ہے۔ اگر تحریک یہ کامیاب ہو جاتی ہے، کیا فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ مہنگائی کے خلاف آپ جو ہے نا یہ تحریک لے کے آ رہے ہیں، کیا فارمولہ ہے آپ کے پاس اس کے بعد؟ مہنگائی کو کم کرنے کا فارمولہ دیکھیں، اب اس وقت اگر مہنگائی کو پاکستان پیپلز پارٹی یا اس کی اتحادی جماعتیں جو حکومت گرانے جا رہی ہیں وہ مہنگائی کو کنٹرول نہ بھی کر سکیں تو کم از کم وہ جو مافیاز ہیں، کھاد مافیا ہے جس نے کھاد شارٹیج کی، آپ نے دیکھا ہوگا ڈی جی خان کے ایک ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے، اس نے اربوں خربوں روپے کھاد کے شارٹیج پیدا کر کے کسانوں سے اربوں خربوں روپے کمائے ہیں۔ اس طرح کھاد کا کبھی بحران نون لیگ پیپلز پارٹی کے ان دوروں میں، حالانکہ مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی کھاد کا بحران نہیں رہا، چینی کا بحران رہا ہے، آٹے کا بحران رہا ہے، غریبوں کی بحران اور مہنگائی میں فرق نہیں ہے؟ مہنگائی دیکھو، مہنگائی انٹرنیشنل ایشو ہے، بحران جو ہوتا ہے وہ مین میڈ ہوتا ہے انسانی۔ لیڈر تو کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے ہم لوگ نکل رہے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے بھی بالکل نکل رہے ہیں، بحرانوں کی وجہ سے بھی نکل رہے ہیں، اور مہنگائی کو بھی حکومتیں آ کے کنٹرول کرتی ہیں، انسان ہی کنٹرول کرتے ہیں، مہنگائی انسانوں کی پیدا کردہ ہوتی ہے نا۔ تو جب ایک مل بیٹھ کے وہ لائحہ عمل تیار کریں گے تو اس سے مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش اگر کامیاب ہو جاتی ہے اس کے بعد کون لیڈ کرے گا؟ نون لیگ ہی لیڈ کرے گی، تو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو نون لیگ کے ساتھ آپ کے کافی اختلاف رہے ہیں۔ اختلاف اب بھی رہیں گے، نون لیگ ایک علیحدہ پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک علیحدہ پارٹی ہے، ہمارا اختلاف شروع سے ہے اور رہے گا، لیکن ایک ملکی جو آپ کا ملکی مفاد ہوتا ہے، اس ٹائم آپ کا ملک کی جو فارن پالیسی ہے، آپ کی اندرونی پالیسی ہے، اس کا خان صاحب نے بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، ایران کے ساتھ نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، سی پیک آپ کا بند ہو چکا ہے، مسلم دنیا کے ساتھ آپ صرف وزرائے خارجہ ایبسلیوٹلی ناٹ سے آپ بھی ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں، یہ تو صرف کہانیاں ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، نہ امریکہ کو ہمارے اڈوں کی ضرورت ہے، یہ صرف کہانیاں ہیں۔ اڈے لیے تو ہیں اس نے، کس نے؟ امریکہ نے۔ امریکہ نے اس کے دور میں لیے؟ ہاں، مشرف دور میں لیے تھے تو پیپلز پارٹی دور میں ختم ہونا شروع ہوئے، اور نواز شریف دور میں اڈے بالکل ہی نہیں تھے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ صرف سوشل اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ میرے خیال میں یہ اپوزیشن لیڈر نے کہا ہوگا، میرے خیال میں ایبسلیوٹلی ناٹ عمران خان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہنا۔ اس میں کس نے کہا ہے؟ نہیں کہا اس نے، کس نے بولا ہے؟ یہ صرف عوام کو، پبلک کو دکھانے کے لیے، ایک سوشل میڈیا کی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، سنسیشن، نہیں آپ سنسنی دیکھیں نا آپ کے اب جو اسٹوڈنٹ ہو، سنسنی دیکھو، سنسنی خیزی پہ آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا۔ اگر سنسنی خیز ایسے کچھ بھی نہ ہوتا تو آپ کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نہ کہتے نا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی، وہ نہ کہتے نا۔ میرے خیال میں آپ کا اپنا خیال ہوگا، میرے خیال میں ایبسلیوٹلی ناٹ اگر کہا بھی ہے تو یہ دیکھو ہماری عوام کو ایک کیل کرنے کے لیے کوئی نیریٹو نعرے دیتے ہیں، سیاستدان دیتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، تو عوام کو خوش کرنے کے لیے اگر اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ بھی دیا تو اتنی بڑی قیامت نہیں آ گئی۔ اچھا چلیں، اچھا آپ پاکستان پیپل پارٹی سے وابستہ ہیں، آپ کا اپنا کیا نظریہ ہے، کیا آئیڈیالوجی؟ میری آئیڈیالوجی پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے۔ دیکھیں، اس ملک میں اگر کوئی صحیح معنی جمہوری پارٹی ہے، اس ملک کے غریبوں کے لیے اگر کسی پارٹی نے کام کیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اس ملک میں لینڈ ریفارمز لائی، جاگیرداروں کا خاتمہ کیا، اس ملک کو پہلا آئین دیا، اس ملک کو اٹامک طاقت دی۔ آج میرے اور آپ کے پاس جو شناختی کارڈ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے۔ آج ہمارے پاس پاسپورٹ ہے، ہمارے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں، باہر تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، روزگار کمانے کے لیے پوری دنیا میں ہمارے لوگ جاتے ہیں، پہلا پاسپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا۔ اس ملک کے جو مزدور طبقہ ہے، کسان طبقہ ہے، اس کو اگر آج میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، غریب کا، کسان کا بیٹا ہوں، تو یہ سب پاکستان پیپلز غریبی سیاست لڑ سکتا ہے کیا سر؟ ہاں بالکل لڑ سکتا ہے۔ اگر انڈیا میں دیکھیں، پلمبر پچھلے دنوں انڈیا ہے، وہاں پہ جمہوریت ہے، پاکستان میں بھی اگر یہ جمہوری پروسیس چلتا رہا، 10-12 سال یہ الیکشن ہوتے رہے، تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی ایک مزدور کا، کسان کا، درخان کا، کمبھار کا، ایک مطلب کام کرنے والے کا، جو کام کرنا سنت رسول ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عبادت ہے، کام کرنے والوں کے بچے بھی یہاں وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ امریکہ میں اگر ایک لکڑہارے کا بیٹا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، ایک غریب کا بیٹا وہاں کانگریس کا چیئرمین بن سکتا ہے، اگر انڈیا میں ایک اخبار بیچنے والا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، یہاں کی بات کریں سر، اس ملک میں بھی بنے گا۔ یہ ملک کوئی باہر سے آئی ہوئی 2018 میں آپ نے الیکشن لڑا ہے، کتنے ووٹ لیے تھے؟ میں نے 10,000 کے قریب ووٹ۔ اس کے بعد آپ نے ایک پوسٹ کی تھی کہ مجھ سے دھاندلی ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے۔ کتنی امید تھی جیتنے کی؟ جیتنے کی امید دیکھو، ہر بندہ جو بھی لڑتا ہے، ایک بندہ جب کونسلر کا الیکشن لڑتا ہے یا چیئرمین کا الیکشن لڑتا ہے تو وہ جیتنے کے لیے لڑتا یہاں ہے۔ پہ پچھلے 70 سالوں سے ایک ہی خاندان جو ہے نا وہ الیکشن جیت رہا ہے، لغاری خاندان،
وڈیروں کی سیاست ہے. آپ نئے نئے آئے تھے, آپ کو ٹکٹ مل گیا, آپ نے الیکشن لڑا, اس کے بعد آپ نے یہ پوسٹ کی اپنی ناکامی چھپانے کے لیے. نہیں, اس میں ناکامی ورک کتنا تھا آپ کا؟ میرا ورک بہت زیادہ ورک تھا. میں ڈور ٹو ڈور کمپین کیا, لیکن وہ ہار جانا, دیکھو اگر میں نے پوسٹ کر بھی دی ہے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں. دھاندلی یہ اچھا, اس میں نے یہ نہیں لکھا کہ میں جیت رہا تھا, کہ میں اس میں جیت رہا تھا, کہ مجھے میری جیت کو انہوں نے ہار میں تبدیل کر دیا. دھاندلیاں جس طرح پورے پاکستان میں چیخ و پکار ہو رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ نے یہاں دھاندلی کی ہے. اب ہمارے علاقے میں یہ دھاندلی ہو گئی, چیئرمینوں کو پکڑ کر ان کو کان پکڑا کے اگلے دن پی ٹی آئی میں شامل کر دیا. بہت سارے چیئرمین میرے جاننے والے بھی تھے. اس طرح نون لیگ بھی الزام لگا رہی تھی. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں جیت رہا تھا, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا جو فیئر جو مواقع دینے چاہیے تھے وہ ہمیں نہیں دیے, اور بعض جگہوں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹ نکال دیے. خیر وہ ہو گیا, ابھی الحمدللہ محنت بھی کر رہے ہیں یہاں چوٹی ذریعے. پولنگ ایجنٹ کا کہہ رہے ہیں کان پکڑ کے تبدیل کروا دیا گیا. سندھ اسمبلی میں, سندھ ہاؤس میں MNAs خریدے جا رہے ہیں 20 کروڑ 18 کروڑ کے. کس نے کہا آپ کو؟ کس نے کہا؟ یہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, وہ ویڈیوز پروگرامز پڑے ہوئے. میں نے نہیں دیکھے. آپ دیکھیں, میں پوچھ رہا ہوں, یہ ایسا ہوا ہے؟ اچھا, اگر ایسا ہوا ہے تو برا, لیکن میں نے نہیں دیکھا. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو جمہوری پروسیس ہے. میرے خیال میں 20 کروڑ سندھ حکومت اگر 20 کروڑ دے سکتی ہے تو جو وفاقی حکومت ہے وہ 40 کروڑ دے سکتی ہے. یہ صرف باتیں ہیں, لوگ ان سے ناراض ہیں, خان صاحب سے بنیادی طور پہ ان سے ناراض ہیں. اچھا, اپنی آئیڈیالوجی بتائیے. میری آئیڈیالوجی, میں نے الیکشن جیت جاتے ہیں, MPA بن جاتے ہیں. میرے ایک MPA بننے سے کچھ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ میرے اور آپ جیسے لوگ, یہ جو امپلانٹڈ فیملیز ہیں, میں تو نہیں بن سکتا نا. نہیں, آپ بھی بن سکتے ہیں. آپ ایک جرنلسٹ بن سکتے ہو. آپ فوج میں اگر بھرتی ہوتے ہو, سیکنڈ لیفٹیننٹ سے ایک جنرل بن سکتے ہو, چیف آف آرمی اسٹاف بن سکتے ہو. تو آپ اس ملک کے چیف منسٹر بھی بن سکتے ہو, پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہو. ہر بندے کا اپنا شعبہ ہوتا ہے. کوئی بندہ صحافت میں اچھا ہوتا ہے, یہ بھائی ہیں انجینئرنگ میں, ہمارے دوست ہیں یہ انجینئرنگ میں بہت آگے ہیں. کوئی سیاست میں آگے ہوتا ہے. ہر بندہ سیاست دان بھی نہیں بن سکتا, ہر بندہ صحافی بھی نہیں بن سکتا, ہر بندہ انجینئر بھی نہیں بن سکتا. تو اگر میرے ایک بندے سے آنے سے مطلب ایک تبدیلی کی, آپ کہہ سکتے ہیں ایک علامت ہوں گا میں. میرے ساتھ ارد گرد والے ایک اور حلقے سے ایک بندہ, کوئی نوجوان کھڑا ہوگا, دوسری طرف سے کوئی پڑھا لکھا قابل بندہ کھڑا ہوگا. اس طرح مطلب تبدیلی کا جو حقیقی تبدیلی ہے وہ پوری ملک میں آئے گی. سیاست کے لیے, MPA کے الیکشن کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے؟ یہ تو آپ پھر وہ موٹے صحافیوں والی باتیں کریں. میں تو غریب بندوں, میری تو کمپین بھی میرے دوستوں نے کی ہے. اچھا, نہیں آپ کا ذریعہ روزگار کیا؟ میرا ذریعہ روزگار کچھ نہیں. میں صبح 2000 روپے اپنے ابو سے لے کے نکلتا ہوں, وہ پھر اس میں 1000 کا پیٹرول ڈلواتا ہوں, 1000 کی چائے وغیرہ دوستوں کے ساتھ پیتا ہوں. فیملی, خاندان سارے سپورٹ کرتے ہیں؟ ہاں بالکل. میرا والد مزدور بندہ ہے, صبح 8 بجے جاتا ہے, شام کو 10 بجے تک مزدوری کرتا ہے. میرے بھائی ہیں, چھوٹی ملازمتیں کرتے ہیں, تو وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں. میرے دوست, زیادہ تر میرے دوست میرا ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. PDM جلسہ کرنے جا رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں سے جائیں گے کارکن؟ جائیں گے, اپنی مرضی پہ جائیں گے. جو نوجوان جانا چاہے جائے گا. ہمیں پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ لوگ آئیں. وہاں جو اپر پنجاب میں پارٹی ہے وہ تو لازمی شرکت کرے گی. اچھا, اگر ناکام ہو جاتی ہے PDM ختم تو نہیں ہو جائے گا, ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ PDM کے ٹوٹنے یا بننے سے پاکستان کی صحت کو کوئی نہیں فرق پڑتا. پاکستان کی صحت کو فرق یہ پڑتا کہ نوجوان سیاست کریں, عام طبقے سے لوگ تمام پارٹیز میں جائیں, نون لیگ میں, PTI میں, پیپلز پارٹی میں, جمعیت میں, عام طبقے کے لوگ, مزدوروں کے بچے, انجینئرز, ڈاکٹرز, یہ لوگ سیاست کریں. اس سے ملک میں تبدیلی آئے گی. PDM بن جائے ٹوٹ جائے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. پارٹیاں, یہ تو PDM تو ایک اتحاد ہے نا, الائنس ہے سیاسی پارٹیوں کا. ان کے بننے ٹوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ملک کی صحت کو. ملک کی صحت کو فرق اس وقت پڑے گا, اچھا اور برا, جب عام طبقہ سیاست کرے گا, جب عام طبقہ سیاست کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے گا. پورے پاکستان میں, سندھ میں, سرکستان میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, اسلام آباد میں, کشمیر میں, ایبٹ آباد میں, گلگت میں, تمام ریجنز میں جب نوجوان اٹھیں گے, سیاست کریں گے تو یہ ملک. بلاول کی تقریریں آپ بھی سنتے ہیں, کافی میمز بن رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ تو بلاول اس کو کنٹرول کرے نا, میمز کو کرے گا انشاءاللہ. کیسے؟ محنت کر رہا ہے, پڑھا لکھا نوجوان ہے. پاکستان میں جتنی بھی ابھی قیادت ہے آپ کی, چاہے نون لیگ کی ہو, چاہے PTI کو, سب سے پڑھا لکھا خاندان ہے, سیاسی خاندان ہے. تو تقریر بھی میٹر کرتی ہے پاکستانی سوسائٹی میں, سماج میں. وہ سیکھ رہا ہے. آپ دیکھ لیں, اگر 2013 کی اس کی تقریریں اٹھائیں تو 2022 والی تقریروں میں فرق ہے. ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے, ایک دوسرے کو گھسیٹنے والے آج عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ زبان صحیح کریں. سب سے بڑی جو مسئلہ ہے پاکستان کا وہ عمران خان ہے. وہ بھی سیاسی بیانات تھے, نہیں ہونے چاہیے تھے. سیاسی رواداری رکھنی چاہیے. عمران خان کو بھی مینٹین رکھنی چاہیے, پیپلز پارٹی کو بھی رکھنی چاہیے, نون لیگ کو بھی. اب آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے, پیپلز پارٹی نے کبھی گالم گلوچ کی سیاست نہیں کی. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ رواداری کی, شائستگی کی,
پیار کی, محبت کی, ملک کی ترقی کی سیاست کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر بھی آپ کو گالی دیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. ہمارے حلقے ہمارا ڈی جی خان چھوٹی زیرین, اس کی سیاست پہ کیا کہیں گے؟ لوکل ایم این ایز برسوں سے وہی اقتدار میں ہیں. اس کی سیاست کا ایک ہی حال ہے کہ نوجوان سیاست میں ہیں, آپ جیسے, میرے جیسے. نوجوان آ سکتے ہیں؟ ہاں, کیوں نہیں آ سکتے؟ نوجوان K2 پہ چڑھ سکتے ہیں, ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جا سکتے ہیں. اور سیاست میں بڑا فرق ہے. نہیں, کوئی فرق نہیں ہے, سیاست بھی ایزی کام ہے. آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ جاگیردارانہ نظام ہے؟ بالکل ہے. تو اس جاگیردارانہ نظام کو بھی تو کوئی ختم کرے گا. یہ جاگیردارانہ نظام یورپ میں بھی آج سے 400 سال پہلے تھا. فیوڈل سسٹم تھا, فیوڈل ایرسٹوکریسی تھی, تو اس کو بھی ختم وہاں کے نوجوانوں نے, پڑھے لکھے طبقہ نے, دانشوروں نے, صحافیوں نے, سیاستدانوں نے ختم کیا. تو یہاں بھی وہی لوگ ختم کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ. آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرداری نظام آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے الحمدللہ. مزید کچھ عرصہ جو جاگیردار ہیں وہ اب بھی اگر کوئی نوجوان سیاست میں آتا ہے, یا مطلب زرتاج گل کی مثال لے لیں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, کہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. کیوں نہیں ہرا سکتا؟ یہاں تو ایسا ممکن ہے. کیوں نہیں ممکن؟ ممکن. یہ تو ایم این اے ایم پی ایز ہیں, لوگ تو پولیٹیکل پارٹیز کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. سب کچھ ممکن ہے جدوجہد سے, کوشش سے. یہ تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے, دین بھی کہتا ہے جدوجہد. جو جس چیز کی جدوجہد کرو گے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ وہ آپ کو وہی چیز ملے گی. نیکسٹ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں. کیا مصروفیات ہیں آج کل, کس طرح سے کر رہے ہیں؟ سیاسی بندے کا کام ہوتا ہے لوگوں سے ملنا ملانا. تو ملنا ملانا ہمارا جاری ہے. آج آپ سے, لوگوں سے ملنا جلنا. جی لوگوں سے. اگر کوئی آ جاتا ہے ہیلپ کے لیے, کہ کس طرح کی ہیلپ کہاں تک ہیلپ کرتے ہیں؟ ہیلپ ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں, جو ہمارے سے ہیلپ ہو سکتی ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں, جو مطلب ہماری استطاعت ہے, اوقات ہے, اس کے مطابق. ناظرین, آپ نے ہمارے نوجوان لیڈر رمضان قادر کا انٹرویو سنا. اپنے ہوسٹ عدنان انجم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.